یعنی قرآن مجید و فرقان حمید، کوئی شک کی جگہ نہیں۔ یہ آیت مقدسہ تقریباً ہم روزانہ ہی پڑھتے ہوں گے۔ اب اس کو سمجھیے گا، اس سے جو باتیں سامنے آئی ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ واقعتاً قرآن مجید و فرقان حمید میں شک و تردد کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کو شک ہے تو اپنی کم علمی کی وجہ سے ہے، اگر کسی کو کوئی شک ہے تو اپنی کم سمجھی کی وجہ سے ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں کوئی شک نہیں۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں شک نہ ہو، اس وقت درست ہوگا کہ جبکہ حضرت جبریل علیہ السلام میں اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں شک نہ ہو۔ میری طرف دھیان دے، بہت اہم بات عرض کرنے لگا۔ قرآن میں شک نہ ہو، یہ اس وقت درست ہوگا کہ جبکہ جبریل علیہ السلام میں، حضور علیہ السلام میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں شک نہ ہو، کیونکہ جبریل علیہ السلام قرآن مجید و فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی سے لینے والے، اور حضور علیہ السلام قرآن مجید و فرقان حمید جبریل امی سے لینے والے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین قرآن مجید و فرقان حمید حضور علیہ السلام سے لینے والے۔ اگر ان تین جگہ پر کہیں شک ہوگا تو یاد رکھیے کہ قرآن مجید و فرقان حمید مشکوک ہو جائے گا۔ ذہن میں رکھیں، ان تین جگہ پر کہیں بھی شک ہوگا قرآن مجید و فرقان حمید مشکوک ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جو کسی صحابی رسول کو فاسق مانے وہ قرآن مجید و فرقان حمید کو یقیناً نہیں مان سکتا، کیونکہ پھر شبہ ہوگا کہ شاید صحابی رسول نے معاذ اللہ قرآن میں خیانت کر لی ہو، لہٰذا صحابہ کرام کا متقی ماننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ جبریل امی کو ماننا ضروری ہے، جتنا کہ پیارے مصطفیٰ کو ماننا ضروری ہے۔ اب جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، جو آپ سوشل میڈیا پر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی عظمتوں پر، ان کے کردار پر، ان کی سیرت پر جو باریک حملے کیے جا رہے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ہم اتنا کام کریں کہ صحابہ کرام کے کردار کو مشکوک بنا دیں، ہم ایسی من گھڑت باتیں بیان کریں کہ لوگوں کے دلوں اور دماغوں کے اندر وسوسے پیدا ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو دنیا کے مسلمان محبت کرتے ہیں یہ ختم ہو جائے، حضور فاروق اعظم سے محبت ختم ہو جائے، حضور عثمان غنی سے محبت ختم ہو جائے، حضرت مولا علی سے محبت ختم ہو جائے، صحابہ کرام سے محبت ختم ہو جائے، کیونکہ جب ہم انہیں مشکوک بنا دیں گے تو قرآن مجید و فرقان حمید مشکوک ہو جائے گا، اور جب قرآن مجید و فرقان حمید مشکوک ہو جائے گا تو ہماری بات درست ثابت ہوگی کہ جو ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ قرآن مجید و فرقان حمید کے 40 پارے تھے، 10 پارے تو بکری کھا گئے، تو معاذ اللہ یہ قرآن جو ہے وہ اصل قرآن نہیں ہے۔ یا ہم جو کہتے ہیں کہ اصل قرآن امام مہدی لے کر کے آئیں گے، یہ قرآن اصل قرآن نہیں ہے۔ اس قرآن مجید و فرقان حمید کو معاذ اللہ صحابہ کرام نے اس میں تحریف کر دی، اسے بدل کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ کھیل جو سوشل میڈیا پر کھیلا جا رہا ہے اور جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ خلفائے راشدین، یہ چونکہ اسلام کے پلر ہیں،
اسلام کے ستون ہیں، اگر ان کی بنیادوں کو کمزور کر دیا جائے گا تو اسلام کی خوبصورت سی عمارت یہ جو ہے زمین بوس ہو جائے گی۔ لیکن ایسے بے وقوفوں کو سوچنا چاہیے کہ زمین پر صرف وہی لوگ نہیں ہیں، زمین پر ہم یا رسول اللہ کہنے والے موجود ہیں، ابھی زمین پر ابو بکر صدیق کے چاہنے والے موجود ہیں، ابھی زمین پر فاروق اعظم کے چاہنے والے موجود، ابھی زمین پر عثمان غنی کے چاہنے والے موجود، ابھی زمین پر صحابہ کرام اور صحابیات کے چاہنے والے موجود ہیں، علماء اہل سنت موجود ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پرانے دور میں ہمارے اکابرین نے کام کیا، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہم عظمت صحابہ پر مرتے دم تک پہرا دیتے رہیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان قرآن نے اتنی بیان فرمائی، اگر آپ عشق و محبت کی نظر سے پڑھیں تو آپ دنگ ہو جائیں کہ کیسی شان قرآن نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان فرمائی۔ آئیے میں پہلی آیت کی طرف آتا اور اسی پر میں مکمل گفتگو کر لوں تو بہت بڑی بات ہوگی۔ اللہ اکبر، 10واں پارہ سورہ توبہ اور آیت نمبر 40، اللہ اکبر فرمایا گیا الا تنصروہ، میں آسان کر کے پڑھتا ہوں بالکل، فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اللہ اکبر۔ اب سنیں آپ قرآن کا ترجمہ سنیں، حضور اعلیٰ حضرت نے کیا، اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو گے تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا صرف 2 جان سے، جب وہ دونوں غار میں تھے اور جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان پر سکینہ اتارا اور ان فوجوں سے ان کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھی، اور کافروں کی بات نیچے ڈالی، اور اللہ ہی کا بول بالا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت مقدسہ کو سمجھنے کے لیے اس سے ما قبل یعنی اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس آیت مقدسہ کا پچھلی آیتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا تعلق تو یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا ذکر ہوا کہ وہ اپنے اسلام کو ہر حال میں پھیلائے گا، خواہ تم مدد کرو یا نہ کرو۔ اب اس کا ثبوت واقع ہجرت سے دیا جا رہا ہے کہ مکے والے قریباً سارے ہی اسلام کے خلاف تھے، حضور کو شہید کرنا چاہتے تھے، ناکام رہے، اسلام مکے سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گیا۔ دوسرا تعلق، پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا اگر تم جہاد نہ کرو گے، سنیے گا غور سے، تو اللہ تعالیٰ بجائے تمہارے دوسری قوم سے اسلام کی خدمت لے گا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ انسانوں پر ہی موقوف نہیں، ہم چاہیں تو جانوروں سے اپنے نبی کی حفاظت کا کام لے لیں۔ اس لیے ہجرت کا واقعہ بیان فرمایا جا رہا جس میں مکڑی کے جالے اور کبوتری کے انڈوں کے ذریعے سے اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ جانور بھی تو حضور علیہ السلام کے خادم ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیسرا تعلق، پچھلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا اگر تم نے جہاد سے جی چھڑایا تو ہم دوسری قوم کو تمہارے بجائے لے آئیں گے۔ اب ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ قوم کی بھی کیا ضرورت ہے، صرف ایک شخص سے ہی ہم بڑے بڑے کام لے سکتے ہیں۔
دیکھو ہجرت میں صرف یار غار ابو بکر صدیق سے اللہ نے اپنی محبوب کی وہ خدمت لی جو پوری قوم نہیں کر سکتی تھی، تنہا ابو بکر صدیق نے کی۔ اور اللہ جب کام لینا چاہے لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے کربلا میں کام امام علی مقام سے لیا، ساری امت بھی جمع ہوتی وہ کام نہیں کر سکتی تھی جو امام علی مقام نے کیا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے بغداد میں عبد القادر جیلانی سے وہ کام لیا کہ عقل انسانی حیران ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی سے وہ کام لیا کہ 90-95 لاکھ ہندو ان کے ہاتھوں پر دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اکیلے بریلی کی سرزمین پر چٹائی پر بیٹھے ہوئے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے وہ کام لیا کہ آج دنیا کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خادم حسین رضوی صاحب سے وہ کام لیا جو ہم سارے مل کے نہیں کر سکتے تھے، اکیلے اس مرد مجاہد نے کر کے بتایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی ملک کے اندر شاہ تراب الحق سے وہ کام لیا کہ آج پاکستان دوسرا شاہ تراب الحق پیدا نہیں کر سکا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت جب کام لیتا ہے اللہ رب العزت تو پھر اس طرح سے لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اب ذرا ہم آتے ہیں اس آیت مقدسہ کے شان نزول کی طرف۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ حضور علیہ السلام کی ہجرت سے متعلق نازل ہوئی، جس کا واقعہ یہ ہے کہ جب کفار مکہ کے ظلم مسلمانوں پر حد سے بڑھ گئے تو حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا۔ اس حکم سے مسلمان مختلف مقامات پر ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب مکہ معظمہ میں کون رہ گیا؟ لکھتے ہیں حضور علیہ السلام، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتیں، بچے اور ضعیف مسلمان جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، اب یہ رہ گئے۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، اے ابو بکر، اب مجھے بھی ہجرت کا حکم ملنے والا ہے اور تم میرے ساتھ ہجرت کرو گے، تم کرو گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، تیاری شروع کر دی۔ 800 درہم سے 2 اونٹنیاں خریدی اور ان کی پرورش کرنے میں مصروف ہو گئے تاکہ ہم جب ہجرت کریں تو یہ اونٹنیاں ہمارے کام آئیں۔ ایک اونٹنی کا نام مفسرین فرماتے ہیں قصوہ تھا، جس پر حضور علیہ السلام نے ہجرت میں سواری فرمائی اور آخر تک حضور علیہ السلام کی سواری رہی۔ خلافت صدیقی میں اس کی وفات ہوئی اور حضور علیہ السلام کی دوسری اونٹنی کا نام مفسرین فرماتے غضبہ تھا، یہ خلافت فاروقی میں فوت ہوئی۔ قیامت کے دن خاتون جنت، جگر گوشہ رسول کریم، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی غضبہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر جب میدان محشر میں پہنچیں گی تو کوئی ندا دینے والا ندا دے گا، او اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا لو، مصطفیٰ کی شہزادی پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ سواری پر سوار ہوتے ہوئے پل صراط سے گزر جائیں گی، انشاءاللہ ان کے صدقے سے ہم سنی بھی گزر جائیں گے۔ جس کے دل میں ابو بکر کی نفرت نہیں ہوگی گزر جائے، جس کے دل میں فاروق اعظم کی نفرت نہیں ہوگی گزر جائے، جس کے دل میں عثمان غنی کی نفرت نہیں ہوگی گزر جائے، جس کے دل میں امیر معاویہ کی نفرت نہیں ہوگی گزر جائے گا، اور یہ جتنے نفرت کرنے والے ہیں سب ٹپک جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ اکبر۔ آگے آئیے۔ اب یہ کافر پریشان ہوئے، کس وجہ سے پریشان ہوئے؟ کہتے ہیں کہ جب 2 بار حج کے موقع پر مدینہ منورہ کے 2 قبیلوں اوس اور خزرج کے نمائندوں نے حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کی۔ پہلی دفعہ 12 افراد نے اور دوسری دفعہ 70 افراد نے، تو اس کا پتہ چل گیا کفار کو۔ اب انہیں قطرہ محسوس ہوا کہ اسلام
اب مکے سے باہر نکلے گا تو پھیل جائے گا. تو انہوں نے دار الندوہ، یہ کہتے ہیں مشورہ کرنے کی جگہ، یہاں پر انہوں نے ایک گھر میں جمع ہو کر مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے. مفسرین کہتے ہیں اس مشورے میں ابلیس بھی شیخ نجدی کی شکل میں آیا، بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا میں نجدی ہوں، تم ایک اچھے کام کے لیے جمع ہوئے ہو، میں تم کو مشورہ دینے آیا ہوں. اب لوگوں نے مختلف رائے دی، مگر ابو جہل کہنے لگا میری رائے یہ ہے کہ مکے کے تمام قبیلوں سے دو دو افراد ہتھیار سمیت لیے جائیں اور محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے. جب وہ اٹھیں تو یہ جتنے افراد جمع ہوں گے یہ سب مل کر محمد ابن عبداللہ پر حملہ کر دیں اور انہیں شہید کر دیں. بنی ہاشم یہ سب سے نہیں لڑ سکیں گے، یہ حضور کا قبیلہ بنی ہاشم یہ نہیں لڑ سکیں گے. آخر دیت پر فیصلہ ہوگا، یعنی خون بہا دینے پر جو ہے وہ راضی ہو جائیں تو سارے قبیلے والے وہ خون بہا اپنی طرف سے ادا کر دیں. تو شیطان نے اس تجویز کو پسند کیا. اچھا اب جب یہ سب متفق ہو گئے، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کے مقام کو جب سب لوگوں نے چاروں طرف سے گھیرا، کہتے ہیں کہ یہ 100 کے قریب آدمی تھے. جبریل امی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام کو ساری بات بتا دی. حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو اس وقت آپ کے گھر میں موجود تھے، حضور نے فرمایا علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، میں تم کو بشارت دیتا ہوں کفار تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، تم لیٹ جاؤ. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے ایک مٹھی مٹی لی اور سورہ یاسین شریف کی آیت مقدسہ کا یہ حصہ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ یہاں تک پڑھا اور ان کی طرف یہ مٹھی بر خاک پھینکی جو سب کے سروں پر پڑی. وہ سب حضور کو دیکھنے سے اندھے ہو گئے اور حضور علیہ السلام وہاں سے چل کر ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے. اللہ اکبر. اب ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام سور پہاڑ کی طرف حضور علیہ السلام روانہ ہوا. اب یہ پہاڑ مکہ معظمہ سے موجودہ جو راستہ ہے 5 میل کے فاصلے پر، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو. اس پہاڑ کو سور کیوں کہتے ہیں؟ غار سور جو ہم کہتے ہیں، اس پہاڑ کو سور کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک بار اس پر ایک شخص جس کا نام سور ابن عبد منات تھا اس نے قیام کیا. اس کی طرف نسبت کرنے سے یہ جبل سور لوگ کہنے لگ گئے. اللہ اکبر. پھر اس غار کو غار سور کہنے لگ گئے. اس پہاڑ کا اصلی نام اہل علم کہتے ہیں کہ اطحل ہے. اس پہاڑ کا اصلی نام اطحل ہے. اللہ اکبر. اب ادھر جب انہوں نے گھیرا اور جب وہ اندر داخل ہوئے تو دیکھا بستر پر تو مولا علی لیٹے ہوئے. تو اب پیارے علی سے پوچھنے لگے یہ بتاؤ کہ محمد ابن عبداللہ کہاں ہیں؟ مولا علی نے جواب دیا اللہ جانے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ اب یہ سفر شروع ہوا. اللہ اکبر. اس سفر میں بڑی بڑی باتیں ہوئی جو ہمارے ایمان کو جلا بخشیں. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کبھی چلتے چلتے حضور علیہ السلام کے آگے آ جاتے اور کبھی اچانک سے پیچھے آ جاتے. کبھی حضور علیہ السلام کی دائیں طرف آ جاتے، کبھی حضور علیہ السلام کے اس طرف آ جاتے. تو حضور علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کرتے ہو؟ کبھی تم آگے آ جاتے ہو، کبھی پیچھے آ جاتے ہو، کبھی دائیں طرف آ جاتے ہو، کبھی اس طرف آ جاتے ہو. عرض کی حضور سمتیں 4 ہیں اور میری جان ایک. دل میں خیال آتا کہ کہیں دشمن آگے گھات لگائے نہ بیٹھا ہو تو میں آپ کے آگے آ جاتا. پھر خیال آتا ہے کہیں دشمن پیچھے سے آپ پر حملہ نہ کر دے، میں پیچھے آ جاتا. خیال آتا ہے کہ یہ دائیں طرف سے نہ آ جائے، میں ادھر آ جاتا. خیال آتا ہے کہ ادھر سے نہ آ جائے، میں ادھر آ جاتا. حضور نے فرمایا ابو بکر ایسا کیوں کرتے ہو؟ عرض کی حضور خواہش یہ ہے کہ میری جان آپ پہ قربان ہو جائے. خواہش یہ ہے میرے آقا کہ میری جان آپ پہ قربان ہو جائے. اللہ اکبر. اب دوران سفر
ایک وقت ایسا آیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا، کندھوں پہ اٹھا لیا، اللہ اکبر۔ اور پھر آپ دیکھیں کندھوں پر جب اٹھایا خود پنجوں کے بل چلنے لگ گئے، ابو بکر صدیق خود پنجوں کے بل چلنے لگ گئے، اللہ اکبر۔ غار ثور ہم نے بھی دیکھا، بے شمار لوگوں نے دیکھا، اللہ سب کو دکھائے، ایک پہاڑ پر واقع ہے۔ شروع میں جوش میں تو لوگ چلے جاتے ہیں، جب دوبارہ ان سے کہو تو کہتے شاہ صاحب نیچے سے ہی دعا کر لیں۔ تو وہ چڑھنا اب بھی جو ہے حالانکہ آسان بنا دے گیا لیکن مشکل ہے بعض لوگوں کے لیے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضور کو اٹھائے، پنجوں کے بل چل رہے، کہو سبحان اللہ بآواز بلند، اللہ اکبر۔ اچھا، اب جب پنجہ زمین پر رکھتے ہیں گھما دیتے ہیں تاکہ پنجے کا نشان نہ رہ جائے اور کوئی کھوجیا کھوج لگا نہ سکے، اللہ اکبر۔ اب ابو بکر صدیق نے یہ مشکل راستہ حضور کریم علیہ السلام کو کندھوں پر بٹھا کے کیسے طے کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں ابو بکر صدیق آپ کے کندھوں پر سلام ہو، آپ کے پنجوں پر سلام، اللہ اکبر۔ جب غار کے کنارے پر پہنچے تو عرض کی میرے آقا پہلے مجھے غار میں جانے دیں تاکہ میں غار کو مکمل صاف کر دوں، پھر آپ کو بلاؤں، کیونکہ اگر کوئی موذی جانور وہاں پر ہو تو وہ مجھے کاٹے، آپ کو تکلیف نہ پہنچا۔ اللہ اکبر۔ غار میں گئے، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اللہ اکبر۔ اس میں بہت سارے سوراخ تھے، فرش کو صاف کیا، چادر مبارکہ کو پھاڑ پھاڑ کر سوراخ بند کر دیے۔ ایک سوراخ جب باقی بچا تو اس پر اپنے پاؤں مبارکہ کا انگوٹھا رکھ دیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ اب کہتے ہیں اہل علم اب بیٹھک اس طرح سے ہو گئی کہ ایک پاؤں غار کے فرش پر بچھا ہوا اور دوسرا غار کی طرف اٹھا ہوا۔ اس حالت میں حضور علیہ السلام کو بلایا اور حضور علیہ السلام جب داخل ہوئے تو ابو بکر صدیق کے بچھائے ہوئے زانوں پر سر رکھا اور حضور علیہ السلام آرام فرما ہو گئے۔ ان تمام سوراخوں میں سانپ تھے، اس انگوٹھے والے سوراخ کے سانپ نے کئی بار ابو بکر صدیق کے انگوٹھے کو ڈسا مگر آپ نے انگوٹھا نہیں ہٹایا، ہر بار مارے غار پر یار غار غالب آ گیا، اللہ اکبر۔ زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا، جسم مبارکہ میں سنسنی سی پھیل گئی، آنکھوں سے اشک رواں جاری ہو گئے جو حضور علیہ السلام کے رخسار مبارکہ پر گرے۔ آپ نے مبارک آنکھیں کھول دی، دیکھا ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، پوچھا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی میرے آقا سانپ نے کئی بار مجھے ڈسا ہے۔ فرمایا کہاں ڈسا ہے؟ عرض کی پاؤں کے انگوٹھے میں۔ فرمایا دکھاؤ، دکھایا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن نکالا اور ابو بکر صدیق کے انگوٹھے پر لگایا، زہر ختم ہو گیا، لیکن وفات کے وقت وہی زہر علامہ خازن کہتے ہیں لوٹایا گیا جس سے ابو بکر صدیق کی وفات ہوئی، یعنی شہادت ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ سانپ ڈس ڈس کے ابو بکر صدیق کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تو بھوک بھوک کر کے ابو بکر صدیق کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب علماء فرماتے یہ ہے فنا فی الرسول کہ جناب رسول کریم علیہ السلام کی وفات خیبر والے زہر کے لوٹنے سے ہوئی تو ابو بکر صدیق کی وفات غار والے زہر کے لوٹنے سے ہوئی۔